يا بني الإسلام هبوا للجهاد، يا بني الإسلام أنتم قادة النشء الجديد، آمل الأمات سيروا واصفعوا كل عنيد، وارفعوا الرايات يحدو خطوكم عزم الجدود، وأعيدوا مجدنا الماضي بعزم من حديد. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو الفضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق اللہ العظیم. حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے آخری حصے میں سے اور دوسرے پارے کے آخری رکوعوں میں سے تقریباً 2 رکوع پڑھے. آج ہم اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے اللہ کے حکم کے تحت جس عمل میں داخل ہوئے ہیں، جس عبادت کو ہم نے برضا و رغبت اور بڑی خوشی کے ساتھ اختیار کیا ہے، اس عبادت اور اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مومن کے اندر ضبط نفس اور اپنے آپ پر قابو پانے کی ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ جب اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو مومن باقی حیوانوں کے مقابلے میں بہت بلندی پر فائز نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر جن قوموں نے بھی
اپنے نفس کے ضبط کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جن قوموں نے بھی اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیا اور ان کے اندر کوئی ایسا مادہ اور کوئی ایسا جوہر نہ رہا کہ جس مادے اور جس جوہر کی بنا پر وہ اپنے آپ پر قابو پا سکیں، اپنی خواہشات کے مغلوب نہ رہ سکیں اور اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں، تو وہ قومیں تو کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے قابل ہوئی۔ لیکن جن قوموں نے اپنے آپ کو پست اور گھٹیا خواہشات کا تابع کر دیا، جن قوموں نے اپنے آپ کو اغراض نفس کی رو میں تنکے کی طرح بہا دیا، ان قوموں سے اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بڑا کام لینا چاہا بھی تو وہ قومیں وہ کام نہ کر پائیں۔ اور یہ روزہ مسلمان کے لیے جو فرض کیا گیا تو اس کی سب سے بڑی غایت یہ ہے کہ مومن کے اندر خواہشات نفس پر قابو پانے کی صلاحیت اور جوہر پیدا ہو جائے، وہ خواہشات کا تابع نہ رہے بلکہ خواہشات کو اپنے کنٹرول میں لے آئے۔ اس میں اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ حیوان کو اگر کسی سطح پر اس کی حیوانی خواہشات سے روکا جائے تو جبر سے ہی روکا جاتا ہے، لیکن مومن آج دنیا کے مختلف خطوں اور حصوں میں یوں ہی انہیں یہ اطلاع مل گئی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، سحری کے وقت وہ خوشی خوشی اٹھے، انہوں نے آج خود وہ سحری کا اہتمام کیا، کسی ڈنڈے والے نے ان کو ڈرا کر یہ کام کرنے پر مجبور نہیں کیا، کسی جابر نے اور کسی طاقتور نے ان کو اس امر پر پابند نہیں کیا کہ تمہیں آج اتنے ہی بجے اٹھنا ہوگا، اور وہ کھانا اور وہ ناشتہ جو تم عام طور پر صبح 7-8 بجے کھاتے تھے وہ آج تمہیں 4 بجے تک، 4:15 بجے سے پہلے مکمل کر لینا ہوگا، کھا لینا ہوگا۔ اس کے بعد دن بھر بھی ہمیں کسی قوت نے مجبور نہیں کیا، کسی کے ڈر سے اور کسی کے خوف سے ہم اپنا منہ بند نہیں کیے ہوئے ہیں، سوائے اللہ کے ڈر کے اور سوائے اللہ کے خوف کے۔ کسی دیکھنے والے، کسی ٹوکنے والے اور کسی روکنے والے کے ٹوکنے اور روکنے اور دیکھنے کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ کو اس وقت تک بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے ہلکان نہیں کیا ہوا ہے، بلکہ یہ ایک اختیاری عمل ہے کہ جب مومن کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ آج سے وہ مہینہ شروع ہو رہا ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ پابندی لگا دی ہے کہ تم اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی اس لمحے کے بعد حرام تصور کرو گے، کیونکہ اس نے مقررہ اوقات کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دے دی ہیں۔ تو بندہ مومن اگر اس احساس کے تحت کہ میرے رب کی رضا یہ ہے، وہ اپنی خواہشات کے تابع ہونے کے بجائے خواہشات کو جھٹک دیتا ہے اور خوشی خوشی اللہ کے اس حکم کی پابندی اختیار کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضبط نفس کا اہل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا فریضہ جو اللہ تعالیٰ اس کو سونپے وہ انجام دینے کے قابل ہے۔ یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں 2 رکوع تقریباً، یہ اگرچہ رمضان سے براہ راست کوئی نسبت نہیں رکھتی، بنی اسرائیل کے بہت سے قصوں میں سے یہ بھی ایک قصہ ہے طالوت اور جالوت کا، لیکن اس کے اندر ایسے اشارے اور ایسے معاملات اور واقعات موجود ہیں، ایسی ہدایات موجود ہیں، اس قوم کا مزاج اور اس قوم کی نافرمانی کا ایک ایسا ریکارڈ موجود ہے کہ جس کا تعلق رمضان المبارک سے اگر براہ راست نہیں تو بالواسطہ طور پر ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ قوم جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروکار اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کی پیروکار اپنے آپ کو گردانتی ہے،
اس قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم کے اندر بہت ہی زیادہ کیا. سب قوموں سے زیادہ اس قوم کا ذکر اس قرآن پاک میں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ریکارڈ بھی اس قوم کا سب سے طویل ہے. اس قوم نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اور اپنے من کو اپنے اوپر حاکم بنایا. اللہ کے نبی اس قوم کے اندر موجود رہے، اللہ کی کتاب اس قوم کے اندر موجود رہی، لیکن اس نے کتاب کو بھی پس پشت ڈال دیا، اور نبیوں کو نہ صرف یہ کہ ان کی ہدایات کو پس پشت ڈالا، بلکہ نبیوں کو قتل کیا، ان کو ستایا اور ان کو اذیتوں اور تکلیفوں کا نشانہ بنایا، اور ان کے ساتھ بت جھٹلانے کا برا سلوک کیا کہ جس کی مثال اور کسی قوم کے اندر شاید ہی اس طرح ملتی ہو جیسی اس قوم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے آزمایا بھی، بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں میں ڈالا. دشمنوں سے اس قوم کو بڑے بڑے زبردست زخم اور جھرکے لگے کہ شاید یہ قوم سنبھل جائے، شاید اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے خدا خوفی کی جس کے تحت اس قوم کے مجرمانہ اعمال کی رفتار کم ہو جائے. لیکن جب بھی اس قوم پر کوئی آزمائش آئی، اس قوم نے اپنے نبیوں کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی، لیکن سچے دل سے نہ مانگی. اور یوں ہی وہ مصیبت اس قوم سے ٹلی، اس نے پھر وہی روش اور وہ ڈگر اختیار کر لی اور اسی رستے پر اپنا سفر شروع کیا جس رستے پر نافرمانی کے سفر میں یہ پہلے بغٹٹ دوڑے چلی جا رہی. یہاں جس واقعے کا ذکر ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس قوم کے اندر سموئیل نبی اس قوم کی ہدایت پر مامور تھے، لیکن ان کی عمر اور ان کی طاقتیں جواب دے چکی تھی، بڑھاپے کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے. اور پھر اس قوم کا ان نبیوں کے جو کہ با اختیار اور بڑے طاقتور تھے، ان نبیوں کی موجودگی میں بھی اس قوم نے خدا کی نافرمانیوں کے بڑے بڑے ثبوت دیے. یہ جائے کہ سموئیل جو کہ بوڑھے بھی تھے اور ضعیف اور کمزور بھی تھے، ان کی موجودگی میں یہ قوم کوئی کارنامہ انجام دیتی یا خدا کی فرما بردار اور اطاعت گزار بن کر دکھاتی، یہ ممکن نہیں تھا. لیکن کچھ عرصہ پہلے اس قوم کو ایک بہت بڑا زخم لگا تھا، وہ یہ کہ فلسطین میں ایک ایسی قوم غالب آ گئی جس نے کہ بنی اسرائیلیوں کو وہاں سے دھکیل کر ان کے گھروں سے نکال دیا، ان کے بال بچوں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا، ان کے گھر بار اور ان کے مال و اموال چھین لیے اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا. ان کی بڑی تعداد وہاں سے نکال دی گئی. اب جب وہاں سے یہ نکالے گئے تو وہ قوم جس کے اندر انضباط نفس نہ ہو اس کو غصہ بھی جلدی آتا ہے، اور وہ قوم جس کے اندر انضباط نفس نہ ہو وہ اپنے غصے پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتی، اور جب وہ غصے کو لے کر دشمن کے مقابلے میں آتی ہے تو دشمن کے مقابلے میں ہتھیار بھی بڑی جلدی چھوڑ دیتی ہے، دشمن کے مقابلے میں ہار بھی بڑی جلدی مان لیتی ہے. چنانچہ اس قوم کے اندر ایک ایسا شدید رد عمل تھا ہزیمت اور شکست خوردگی کا کہ یہ اپنے نبی کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے، ہمارے گھر بار چھین لیے گئے، ہماری بستیاں اجاڑ دی گئیں، ہمارے بال بچوں کو پریشان کیا گیا اور ہمیں ستم کا نشانہ بنایا گیا، اس کا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں. اور اس بدلے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا کمانڈار اور ایک ایسا چیف ہو کہ جس کی قیادت میں ہم دشمن کا مقابلہ کریں، دشمن سے لڑیں. چنانچہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی تو اس قابل نہیں اپنے بڑھاپے کی بنا پر اور اپنے ضعف کی بنا پر. انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے اندر کوئی آپ کا خلیفہ اور آپ کا کوئی نائب پیدا ہو جائے، کہ جیسا کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا وزیر بنا دیا تھا، نائب بنا دیا تھا. انہوں نے اپنے اس نبی سے جو مطالبہ کیا وہ یہ ہے کہ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ بناؤ.
اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ اترے۔ اب اس قوم کا مزاج یہ تھا کہ جو قوم ملوکیت پرست ہو، جس کے اندر ملکوں اور بادشاہوں کی اطاعت کا خاصہ موجود ہو، فرعونوں کی عرصہ دراز تک غلامی کی وجہ سے ان کی فطرت کے اندر یہ چیز پڑی ہوئی تھی کہ بادشاہوں کا روب داب یہ بڑا دیکھ چکی تھی یہ قوم، کہ بادشاہ قوموں کو کس طرح اپنا غلام اور اسیر بنا لیتے ہیں، بادشاہ قوموں کو کس طرح حیوانوں سے بھی بدتر مقام دے دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی نبی ہمارے اندر آیا تو اس کی پالیسی کے اندر تو عفو بھی ہوگا، درگزر بھی ہوگی، اس کی پالیسی کے اندر تو خدا پرستی بھی ہوگی اور ایمان اور تقوی بھی ہوگا۔ اس کی موجودگی میں ہم دشمنوں سے اس طرح کا بدلہ نہیں لے پائیں گے جس طرح کا بدلہ ہم لینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک باجبروت بادشاہ آئے جس کی قیادت میں ہم دشمن سے لڑیں اور دشمن کو شکست دیں۔ چنانچہ یہ اپنے نبی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ ہمارے اندر کوئی بادشاہ پیدا ہو، نقاتل فی سبیل اللہ، تو پھر ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ اب نبی اس قوم کی فطرت سے خوب آگاہ تھا، اسے پتا تھا کہ اس قوم نے اس سے پہلے کتنے نبیوں کے ساتھ فریب کیا، اس قوم نے اپنے ان زخم دکھا کر تو نبیوں سے دعائیں کرائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے لیے، اور جب اللہ کا فضل آ گیا، اللہ کی رحمت آ گئی، تو یہ قوم اللہ کو بھی بھول گئی، اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ بھی اس کے اندر سے ختم ہو گیا، اور نبیوں کے ساتھ بھی اس نے بڑی ہی ناشکر گزاری کا رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ نبی ان کے اس مطالبے پر ایک ایسا سوال کرتے ہیں کہ جو اس قوم کی فطرت اور مزاج شناسی کا ایک بہترین شاہکار سوال ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر ایک طویل عمر اس نبی نے اس قوم کے ساتھ بسر کی تھی، اس کو ہدایت دیتے ہوئے، اس کو صراط مستقیم دکھاتے ہوئے، اس کو اللہ کی تعلیمات پہنچاتے ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس قوم نے ہمیشہ جب مطالبہ کیا، اس کا مطالبہ پورا ہوا تو یہ قوم بھول گئی اللہ کو اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آج تم مطالبہ کر رہے ہو کہ تمہارے اندر کوئی باجبروت اور بڑی قوت والا بادشاہ پیدا ہو، اور ایسا کوئی بادشاہ اٹھا دیا جائے تمہارے اندر سے اور تم پھر لڑو نہ، لڑنے سے انکار کر دو، اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دو۔ اب یہاں پہلی بات جو پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بادشاہ کا مطالبہ یہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہم لڑیں اپنے دشمنوں سے، بادشاہ اس لیے نہیں انہیں چاہیے تھا کہ کوئی حاکم نہیں تھا ان کے ہاں، یا کوئی قانون کی عملداری نہیں تھی، یا ملک کے اندر طوائف الملوکی کی کیفیت تھی، یا کوئی ایسی اور چیز تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ دشمن نے ان کو گھر بار سے نکال دیا تھا، دشمن نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا تھا۔ اب یہ اس ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کمانڈر اور کوئی ایسا حاکم ہو کہ جس حاکم کی حکومت میں اور جس کمانڈر کی کمان میں ہم دشمن سے لڑیں اور اپنے دشمن سے اپنے ان اعمال کا وہ بدلہ لیں جو دشمن نے ہمارے ساتھ روا رکھے۔ اب نبی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہارے اندر ایسا بادشاہ پیدا کر دیا جائے اور پھر تم بجائے اس کے کہ اللہ کے راستے میں لڑو تم پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ یا اس کے ساتھ بے وفائی کا مظاہرہ کرو۔ قالوا وما لنا ان نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، یہاں اس ایک جملے کے اندر ان کی تضاد فکری اور تضاد گوئی کی ایک بڑی دلچسپ مثال سامنے آئی ہے۔ نبی کہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم اللہ کے راستے میں پھر نہ لڑو اگر تمہارے اندر کوئی ملک پیدا کر دیا جائے۔ پہلا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے نبی سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ بنائیے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ نبی ان سے کہتا ہے کہ اگر بادشاہ آ گیا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم بے وفائی کرو۔ اب یہ جواب دیتے ہیں کہ وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، جبکہ اب جبکہ کا جو جملہ یہ آگے لگاتے ہیں
اس میں للہیت ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا جا چکا ہے، ہمارے بال بچوں کو بھی نکالا جا چکا ہے، ہم نے تو بدلہ لینا ہے۔ یعنی قتال فی سبیل اللہ والا نقطہ درمیان سے ہٹ جاتا ہے، اور فوراً نبی کے سوال کے جواب میں ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے تو وہ بدلے لینے ہیں دشمن سے، کہ کیسے اس نے ہمیں نکالا اپنے گھر بار سے، کیسے ہمارے بال بچوں کو ستایا، کیسے ہمارے مکان چھینے، کیسے ہماری بستی کو ہم سے چھینا، اور ہم تو وہ بدلہ لیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد لکھ دیا گیا اور ان پر وہ حالات پیدا کر دیے گئے کہ یہ اللہ کے راستے میں لڑیں، تو کیا ہوا؟ تولوا الا قلیلا منهم، ان میں سے بہت سے لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، چند ایک کے سوا باقی سارے کے سارے اسی روش کا انہوں نے ثبوت دیا جو اس قوم کی فطرت کی تھی، جو اس قوم کی حقیقی روش تھی۔ چنانچہ بہت تھوڑے لڑتے رہے، باقی سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ خداوند قدوس و کریم نے اس قوم کے لیے لفظ ظالم استعمال کیا ہے کہ یہ قوم خدا سے بدعہدی کرتی ہے، خدا کے نبیوں سے عہد شکنی کا مظاہرہ کرتی ہے، خدا کی زمین پر فتنہ اور فساد پیدا کرتی ہے، مظلوم ہوتی ہے، روتی ہے، اور جب اس کی مظلومیت کا داغ دھو دیا جاتا ہے تو یہ ظالم بن کر سامنے آتی ہے۔ پھر یہ خدا کو یاد نہیں رکھتی، خدا کے نبیوں کی تعلیمات کو یاد نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں درمیان میں وہ واقعہ ابھی بعد میں آ رہا ہے کہ کیسے ان کے اندر ایک ملک مبعوث کر دیا گیا اور کیسے ان کو قتال کے لیے آگے لے جایا جا رہا ہے۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ قوم کہہ تو یہ رہی تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے، لیکن ہوا یہ کہ اس قوم نے فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، اللہ نے بتا دیا کہ اس نے جس حرکت کا ارتکاب کرنا تھا، جس فطرت کا مظاہرہ کرنا تھا، وہ کر گزری یہ قوم۔ لیکن اللہ تعالیٰ مزید تفصیل آگے بیان فرما رہا ہے کہ اس قوم نے وہ کارنامہ کیسے کیا، ناشکری کا۔ فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے کہا کہ تم بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے اندر کوئی بادشاہ ہو کہ جس بادشاہ کی رہنمائی میں ہم لڑیں دشمن سے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب اس قوم کی کٹ حجتی کا مظاہرہ ایک جگہ پر نہیں بلکہ قرآن حکیم کے اندر اس کی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں۔ اس قوم کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ غور کر رہا تھا کہ یہی نقطہ جو ابھی یہاں آیا ہے، یہ نقطہ تقریباً ہم مسلمانوں کے اندر بھی اگر 100% نہیں تو قریب پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے نبی نے کہا کہ تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طالوت ہمارا بادشاہ بنے، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم بادشاہی کریں، اور ہمارے اندر یہ صلاحیتیں اس لیے زیادہ موجود ہیں کہ مال و دولت کے اعتبار سے ہم زیادہ ہیں۔ آج خواہ عالم عرب ہو یا عالم اسلام کے دیگر خطے ہوں، مسلمانوں کے اندر وہ وحدت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ ابھی آپ کے سامنے چند روز پہلے ایسی مثال سامنے آ چکی ہے کہ ایک ملک پر امریکہ جیسی انتہائی زیادہ سنگ دل اور فریبی قوت، جس نے ایک ہاتھ مسلمان ملکوں کے کچھ مسلمان ملکوں کے ہاتھ میں اس طرح دیا ہوا ہے، دوستی کا ہاتھ ہے۔ مجھے اپنے ملک میں ریلوے انجنوں پر وہ ہاتھ بنا ہوا ابھی ذہن میں آ گیا ہے کہ پاکستانی حکومت کا کوئی شاید ہاتھ ہے اور ادھر امریکی حکومت کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ پر پاکستانی جھنڈا بنا ہوا ہے اور ایک ہاتھ پر امریکی جھنڈا، اور دونوں ہاتھ ملا رہے ہیں، گویا یہ ریلوے انجن جو ہیں یہ اس دوستی کی علامت ہے جو پاکستان اور امریکہ میں پائی جاتی۔ اس طرح کی دوستی کا ہاتھ
خواہ وہ سعودی عرب ہو یا اور بہت سے ممالک ان کے ہاتھ میں اس نے دیا ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے وہ تھپڑ اور چپیڑے لگائے چلا جا رہا ہے دوسرے مسلمان ملکوں کو، اور وہ بلبلاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ایک بادشاہ سلامت ایسے ہیں کہ جن کو ہنگامی کانفرنسیں بلانے کا بہت شوق ہے، انہوں نے بھی فوراً اس شوق کو پورا کرنے کے لیے فاز میں ایک ہنگامی سربراہ کانفرنس منعقد کی، وزرائے خارجہ وہاں جمع ہو گئے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے کے اندر امریکہ کی لیبیا پر بمباری کا تذکرہ تک بھی نہیں، ایران اور عراق کی جنگ کا تذکرہ تک بھی نہیں ہے، اور وزرائے خارجہ وہاں بیٹھ کر اور عیش و عشرت کر کے اور وہ اپنی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کی لذتیں اٹھا کر بے نتیجہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر بھی آج یہ کیفیت ہے کہ ان کا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں۔ جب وہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ اس کام کی ذمہ داری الف کے ذمہ ہے، تو بے پکار اٹھتا ہے کہ میں اس سے کوئی کم ہوں، یہ ذمہ داری مجھے کیوں نہ سونپی جائے؟ میرا ملک مال و دولت کے اعتبار سے زیادہ باثروت ہے، زیادہ مالدار ہے، میرے اندر یہ قوت زیادہ ہے، میرے اندر یہ صلاحیت زیادہ ہے۔ بنی اسرائیلیوں والی وہ ساری کمزوریاں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ ہم کسی ایک نقطے پر متحد اور متفق نہیں رہ سکتے۔ ہم بھی آج آپ دیکھیں گے کہ ہزار ایسے مواقع آتے ہیں کہ اللہ سے مانگتے ہیں ان چیزوں کو، اور جب اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے تو اس کو بانٹتے ہوئے ہم بندر بانٹ کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی تقسیم میں ہم ایسا مظاہرہ کرتے ہیں کہ حسد اور ایک دوسرے کے بارے میں کینہ اور فساد جو ہے وہ ہمارے دلوں سے پھوٹتا ہے۔ چنانچہ ان کی یہ حالت ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہم مال و دولت میں اس سے زیادہ وسعت رکھنے والے ہیں اور حق ہمارا بنتا ہے۔ اب نبی ان کو سمجھا رہا ہے، اور یہ بات نبی نے اس بڑھاپے کے عالمی نے نہیں سمجھائی ہوگی، بلکہ اس سے پہلے اس نبی نے سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ یہ بات ان کو سمجھائی ہوگی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہوتی ہے وہ انسانیت کے لیے، اور جو قوم وہ فیصلہ طلب کرتی ہے اس قوم کے لیے بلا شبہ واقعی بہت بہتر فیصلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ہی پکڑ کر ڈال دیا تمہارے بستی کے اندر اور بنا دیا تمہارا بادشاہ، بلکہ اس کے اندر کچھ صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ یہاں قیادت کی ایک اصول اللہ تبارک تعالیٰ نے خود دیا ہے انسانوں کو کہ جو قائد اور جو حاکم اور جو کمانڈار ہوگا اس کے اندر کون سی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو تقویٰ اور للہیت اس کے اندر تو ہوگی ہی، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس کے اندر صالحیت کا ہونا تو ضروری ہے ہی ہے، اس لیے کہ اگر صالح نہیں تو صالح سوسائٹی کا، وہ صالحین کی سوسائٹی کا فرما روا اور حاکم بن ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس سوسائٹی کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ اس میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس سوسائٹی کے اندر بھی اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یعنی اس کا سردھرا اور اس کا کارپرداز بنے۔ لیکن دوسری چیز صلاحیت کے صالحیت کے ساتھ ساتھ صلاحیت، فرمایا جا رہا ہے کہ وہ علم اور جسم میں تم سب سے زیادہ طاقتور، اس کے اندر ذہنی صلاحیت ہے، اس کے اندر سوچ اور فکر کا مادہ ہے، اس کے اندر علم اور بصیرت ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ جسمانی قوت اور توانائی۔ ان دو وجوہ کی بنا پر وہ یہ حق رکھتا ہے کہ تمہارا بادشاہ بنے، اگرچہ کہ تم مال میں اس بادشاہ سے زیادہ آگے ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جس نقطے کو ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ مال علم اور جسمانی صلاحیت کے مقابلے میں کہیں بھی وہ صلاحیت کے طور پر یا گارنٹی کے طور پر قبول نہیں کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نادان قسم کے لوگ، بڑے بڑے اجڑ قسم کے لوگ،
وہ مزدوروں کے خون پسینے کی کمائی پر لاکھوں پتی اور کروڑوں پتی بنے ہوئے موجود ہیں. ان کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے لیکن لاکھوں پتی اور کروڑوں پتی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں انہی کے دفتروں میں کام کرنے والے ذہن بیچارے، خواہ وہ کلرک ہیں یا وہ ان کے اکاؤنٹنٹ ہیں یا ان کے دوسرے انتظام اور انصرام سنبھالنے والے ہیں، ان بیچاروں کے پاس ذہنی صلاحیتیں بے پایہ ہیں لیکن ان کے پاس وہ دولت نہیں. تو دولت جو ہے وہ کسی جگہ دلیل نہیں بنتی ہے. دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ان پر، تو فرمایا کہ وہ کیا ہے، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. وہ ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے تم سب سے فائق ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور پھر یہ تو اس کے اندر صلاحیت تو بہرحال ہے ہی ہے، لیکن وہ صلاحیت اگر اس کے اندر نہ بھی موجود ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہارا پابند نہیں ہے کہ جس کو تم بادشاہ چاہو تو تم پر بنائے. وہ جس کو چاہتا ہے حکومت اور اقتدار دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ اپنی چاہت اور اپنی پسند کے مطابق اس لیے یہ کام کرتا ہے، تمہاری پسند کے مطابق اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس کا علم خوب جان رہا ہوتا ہے. وہ اپنے علم کی بنا پر اس حقیقت کو جانتا ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے اور کس کا حاکم بننا انسانیت کے لیے پر مصلحت ہے اور انسانیت کے مفاد میں ہے. اب نبی ان کو مزید تسلی یہ دے رہا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کی بنا پر تمہارا حاکم اور فرمانروا بنایا ہے. ایک دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہیں تمہارے ملک سے فلسطین سے نکالا گیا تو تمہارے پاس سے وہ تابوت سکینہ چھین لیا گیا تھا جس کے اندر تورات کا اصل نسخہ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے کچھ تبرکات موجود تھے. اسے یہودی بہت بڑی اپنے لیے ایک باعث سعادت اور پر برکت چیز سمجھتے تھے. اس کا چھن جانا ان کے لیے گویا بہت بڑا وبال تھا. وبال ہی نہیں تھا بلکہ وہ اس کا بہت زبردست رنج محسوس کر رہے تھے کہ اس تابوت سکینہ کے چھن جانے کے بعد ہم پر ہر طرح کی نحوست طاری ہو جائے گی. اس نحوست سے بچنے کے لیے، یعنی اس سے قطع نظر کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چھوڑی ہوئی چیزوں سے دلچسپی تھی یا نہیں، اس سے بھی قطع نظر کہ ان کو اصل تورات کے نسخے سے بھی کوئی دلچسپی تھی یا نہیں تھی، وہ دراصل اس نحوست سے بچنا چاہتے تھے کہ اگر یہ تابوت سکینہ ہم سے چھن گیا تو ہم پر نحوست طاری ہو جائے گی. ہمارے لیے یہ جو وبال آ گیا ہے، مصیبتیں اور تکلیفیں آ گئی ہیں، تو ان کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تابوت سکینہ ہم سے چھن گیا ہے. اب نبی ان کو تسلی دے رہا ہے کہ ان آیات ملکہ، کہ طالوت کی بادشاہی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ وہ تمہارا وہ تابوت سکینہ، وہ صندوق بھی تمہیں لا کر دے دے گا جس صندوق کے اندر تمہاری تسکین کا سامان پڑا ہوا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کچھ اس دور کے تبرکات اور تورات کا اصل نسخہ جس صندوق کے اندر پڑا ہوا ہے وہ بھی تمہیں لا کر دے دے گا. اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے اس کے اللہ کی طرف سے متمکن کیے جانے کی. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس تابوت سکینہ کو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو یاد رکھو کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تابوت سکینہ کے اندر آیت ہے، نشانی ہے، بلکہ اس طالوت کے بادشاہ بنائے جانے کے اندر تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. طالوت کا بادشاہ بننا تمہاری عزت کی نشانی ہے، تمہارے وقار کی نشانی ہے، تمہارے لٹے پٹے ان قافلوں اور ان مظلوم بال بچوں کے لیے دوبارہ بحال ہونے کی نشانی ہے. اس کے اندر بہت سی نشانیاں اس کے اندر. اب طالوت ان لوگوں کو لے کر نکلتے ہیں جالوت کے مقابلے میں. اب یہاں سے جو واقعات شروع ہوتے ہیں، جو باتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، ان کا تعلق براہ راست رمضان المبارک سے ہے، اور اسی بنا پر ان آیات کا میں نے انتخاب کیا تھا. میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ روزے کی سب سے بڑی غایت جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے اندر سیلف کنٹرول کا مادہ پیدا ہو جائے.
یہ انضباط نفس کا عادی ہو جائے، اس کو صبر اور اپنے آپ پر قابو کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ اگر یہ چیز روزے کے اندر نہیں حاصل تو پھر روزہ بے فائدہ ہے۔ اسی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا، اور اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے وہ حلال کی ہوئی چیزیں حرام قرار دے دی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ تمام عبادات کے اندر سلبی عبادت روزہ ہی ہے، کہ باقی عبادتوں میں کچھ چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ترک کرنے کا اور چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور ترک کرنا اور چھوڑنا ہی دراصل انسان کے اندر جب اپنے اوپر قابو پانے کی صلاحیت کی آئینہ داری ہے اس کے اندر۔ تو جب روزہ انسان کے اندر وہ جوہر پیدا کر دیتا ہے جسے سیلف کنٹرول کہتے ہیں، ضبط نفس کہتے ہیں، تو روزہ دار اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بڑے سے بڑے مقاصد اور بڑے سے بڑے پروگرام جو امت مسلمہ کے سامنے ہیں ان کی تکمیل کے قابل اپنے آپ کو ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن جو آدمی اس قابل بھی نہ ہو کہ وہ 15 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کر لے، جو آدمی اس قابل بھی نہ ہو کہ وہ چند گھنٹوں کی تکلیف برداشت کر لے، تو وہ آدمی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری زندگی اللہ کے راستے میں مجاہدہ اور جہاد کر سکے۔ جس آدمی کے اندر اپنے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ آدمی خدا کی زمین پر اس کے تسلط میں اور اس کے کنٹرول میں کچھ جگہ دے دی جائے، ایک قوم دے دی جائے، تو وہ ان لوگوں پر حاکم بننے کا اور ان لوگوں پر ذمہ دار بننے کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ جس آدمی کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا اتنا تابع ہے کہ آپ کے بھٹکلیوں میں سے ایک بزرگ نے ایک دفعہ کسی حوالے سے مثال دی تھی کہ کوئی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی کمیونٹی کا کوئی فرد ہے یا کہاں کا، کہ حج کے لیے روانہ ہوا اور جدہ یا سعودی عرب کے کسی شہر میں پہنچ بھی گیا، تو اس کو بال بچے یاد آ گئے اور وہ وہاں سے واپسی کا ٹکٹ روکا۔ تو مجھے بیوی بتانا جو اور جہاد کے لیے جب نکلو گے تو عین ممکن ہے کہ تم قتل ہو جاؤ، اور جب جہاد کی کیفیت اور جہاد کے حالات ہیں تو عین ممکن ہے کہ تمہارے بال بچوں کو تم ادھر لڑ رہے ہو اور دشمن پیچھے سے آ کر حملہ آور ہو اور ان کو ہلاک کر سکے۔ ان کی جدائی کی وہ جو کیفیت ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تمہیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ جیسے کہ سید مودودی مغفور نے اپنے ان مکاتیب کے اندر، مکاتیب مودودی کے نام سے 2-3 مجموعے یہاں چھپ چکے ہیں، یہاں آپ کے دبئی میں بھی شاید آپ کی لائبریری بھی موجود ہوں۔ وہ جب جیل میں تھے پاکستان بننے کے بعد ابتدائی عرصے میں، تو بیوی کی طرف سے بچوں کے تقاضے اور بچوں کی پریشانیاں اور تکلیفیں، اور فلاں بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو مولا نے بیوی کو لکھا کہ یاد رکھو کہ میرے اس عرصے میں جب میں جیل میں ہوں، تم اس دور کے لیے تیاری کر لو کہ جب میں ہوں گا ہی نہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ مجھے اگر دنیا سے ہی اٹھا لے، موت آ جائے مجھ پر، تو پھر تم کیا کرو گی؟ پھر تمہیں کون سہارا تمہارے لیے سہارا بنے گا؟ اس لیے جتنا عرصہ میں جیل میں ہوں سمجھ لو کہ مودودی ہے ہی نہیں ہے، اور جب تم یہ سمجھ لو گی تو پھر تمہیں یہ سوچنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ اب میں بال بچوں کی دیکھ بھال کیسے کروں، اب میں ان کے تقاضے پورے کیسے کروں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب مومن کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بڑے مقاصد حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر بیوی بچوں کے ان باہر کی تقاضوں اور پریشانیوں سے آدمی جیل کے اندر تڑپنے لگ جائے، تو جیل کی کوٹڑی میں چند دن اگر گزارنے کے قابل اگر ایک انسان نہیں ہوتا ہے تو وہ عظیم مقاصد کی تکمیل کیسے کر سکے؟ اسی جیل کے عرصے میں میاں طفیل محمد جو موجودہ امیر جماعت ہیں، وہ ان کی بیوی خط لکھتی ہے کہ بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بتائیے میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم کسی اس حکیم کے پاس لے جاؤ،
یا یہ دوسرے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں ان کے پاس لے جاؤ، ان کی 4 آنے کی پوڑیاں ہوتی ہیں، اور تمہیں وہاں بتانے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میاں میرے جیل میں ہے اور بچہ بیمار ہے اور اس کا علاج میں ایلوپیتھی علاج نہیں کرا سکتی ہوں، لہذا میں حکیم کے پاس آ گئی ہوں۔ تمہیں اس میں آر نہیں محسوس ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ پہلے ہی روز پہلی ہی رات معافی نامہ لکھ کر گورنمنٹ کے حوالے کر دیتا۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی ایسی عجیب و غریب مثالیں موجود ہیں، بڑے بڑے بزرگوں نے تحریک ختم نبوت کے دوران میں معافی نامے لکھتے ہوئے بڑی بڑی مقدس قسم کے تقاضے ان کے سامنے آئے اور انہوں نے ان مقدس تقاضوں کے تحت معافی نامے لکھے۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ میرا مدرسہ بڑا رونق والا مدرسہ اور قال اللہ اور قال رسول اللہ کے وہ چرچے ہو رہے ہیں، وہ مدرسہ ٹھپ ہو جائے گا اگر میں جیل میں رہا تو، لہذا اس مدرسے کو آباد کرنے کے لیے مجھے معافی نامہ لکھ کر دے دینا چاہیے اور معافی نامہ لکھ کر اپنی جیل سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ ایسی ایسی پرتقدس معافیاں لکھ کر دی گئیں گورنمنٹ کو، کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب نفس کا وہ فالوور بنتا ہے تو نفس اس کے سامنے بعض ایسی ایسی خوبصورت چیزیں لا کر رکھتا ہے کہ جن کو اختیار کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں، بلکہ میں تو گویا بڑی عبادت کر رہا ہوں، میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ اگر ایک بزرگ ہے ان کا مدرسہ چھن رہا ہے اور اس کے مقابلے میں انہوں نے کلمہ حق جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، انہوں نے جہاد اختیار کیا، اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں معافی لکھ کر دے دو ورنہ تمہارا مدرسہ چھین لیا جائے گا۔ اب وہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جو غلطی کر بیٹھے ہیں اس کی تلافی وہ لکھ کر معافی نامہ لکھ کر دے دیتے ہیں، تو اس مدرسے کے اندر سے جو فیض اور برکات نکلیں گی، اس مدرسے سے جو علم کا وہ شہرہ اور چرچہ ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سے پھر مشکل سے وہ لوگ نکل سکیں گے جو وہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والے، اس لیے کہ اگر وہ آدمی ایک مدرسے سے جدائی اختیار نہیں کر سکتا اور وہ آدمی حج کے لیے جاتے ہوئے اپنے بال بچوں سے جدائی اختیار نہیں کر سکتا تو اس سے کسی بڑے نسب العین کی تکمیل کے لیے توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ قوم جس قوم کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، اس قوم کی ضبط نفس سے عاری ہونے کی علامت دیکھیے کہ طالوت جب اس قوم کو لے کر نکلتا ہے تو فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، طالوت جب اس قوم کو لے کر نکلا تو اس نے پہلے اعلان کر دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ، یہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا ٹیسٹ لوں گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کھارے کھوٹے سپاہی جانچنے کے لیے تمہارے اندر یہ ایک معیار میں نے رکھا ہے کہ کوئی پانی پیے گا کوئی نہیں پیے گا، کہا ان اللہ مبتلیکم، اس نے واضح اور دو ٹوک طور پر ان کو بتا دیا کہ اللہ تمہیں اس آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے شعبان میں شوال میں اگر کوئی آدمی آپ سے کہے، آپ کا اسپانسر ہی کہہ دے کہ میرا آرڈر ہے کہ تم 15 روزے رکھو گے، 15 روزوں کو بھی چھوڑ دو، 5 روزے رکھو گے، 5 روزوں کو بھی چھوڑ دو، وہ اگر کہے کہ میرا آرڈر ہے کہ 1 روزہ تم رکھو گے، تو میرے خیال میں صاحب غیرت اور صاحب ایمان مسلمان کبھی اس کے آرڈر کو قبول نہیں کرے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی غیر اللہ کے حکم سے ایک ایسا عمل جو کہ عبادت ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور جب اللہ نے ہمیں حکم دیا تو کسی ڈنڈے والے کے ڈنڈے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے خوشی خوشی اس عمل کو اختیار کر لیا۔ اس قوم کے اندر اگر للہیت ہوتی تو اس کو کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تمہارے کمانڈر کی حیثیت سے یہ آرڈر دے رہا ہوں، بلکہ وہ پہلے واضح کر دیتا ہے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، تمہارا اللہ تمہیں ایک ابتلا میں اور ایک آزمائش میں ڈالے گا اس نہر پر، فمن شرب منہ فلیس منی، اس نہر پر سے ہم گزریں گے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہوئے، تو جو اس میں سے پانی پی لے گا فلیس منی، وہ میرے گروہ میں سے نہیں ہوگا۔ یہ ٹیسٹ ہے تمہاری طرف، تمہارے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کہ یہاں تمہیں ضبط نفس کا مظاہرہ کرنا ہے، بتانا ہے کہ واقعہ ہی تمہیں اپنے نفس پر قابو ہے، اور اگر تم میں سے کوئی ایسے ہوں گے
کہ جو اپنے نفس پر قابو کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو طالوت کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ میں انہیں اپنے لشکر میں رکھوں، اس لیے کہ ایسے ناکارہ لوگ جو چند گھونٹ پانی کے لیے بھی وہ یعنی اپنے اندر برداشت پیدا نہ کر سکیں، تھوڑی دیر صبر نہ کر سکیں، تو ان لوگوں سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خون کی ندیوں پار کریں گے؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک بہت بڑے قاعدے کی بات ہے۔ رمضان المبارک کے اندر آپ دیکھیے، آپ حضرات نے اللہ کے فضل و کرم سے روزہ رکھا ہوا ہے، یقیناً بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، روزہ واقعتاً آزمائش ہے۔ لیکن جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ان سے ذرا پوچھئے کہ ان کو دن میں کتنی مرتبہ پیاس لگی۔ یعنی جب ایک آدمی کے اندر وہ ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ کسی حد کا پابند نہیں رہتا ہے، تو اس وقت وہ نفس کا اتنا تابع ہو جاتا ہے کہ وہ تمام تر اس کی نکیل نفس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ 2 گھنٹے پیاس برداشت نہیں کر سکتے، 2-3 گھنٹوں کے بعد پھر اف تف کرتے ہوئے ایک گلاس اور چڑھاتے ہیں شربت کا، یا ایک بوتل پی لیتے ہیں 7 اپ کی، اور 2 گھنٹے کے بعد پھر اف تف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے اللہ کی فضل و رحمت سے 15 گھنٹے کا یہ وظیفہ پورا کیا اور پیاس اور بھوک برداشت کی، اور انشاءاللہ العزیز چند روز کے بعد یہ صورتحال جب آپ کا معدہ اس کا عادی ہو جائے گا اور آپ کے معمولات میں سحری اور افطاری ہی شامل ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن قدرت کی طرف سے یہ عجیب و غریب ایک تجربہ ہے کہ یوں یوں روزہ دار کے لیے صبر کی کیفیت محکم ہوتی چلی جائیں گی، بے روز جو ہے ان کے لیے بے صبری کی روز بروز کیفیت محکم ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی یہ میں ایک دینی نفسیات کی بات کرتا ہوں، آپ اپنے قرب و جوار میں ضرور دیکھ لیجئے کہ یہ کیفیت آپ کے سامنے آئے گی۔ اور مومن روزے کے آخری ایام میں یوں لگتا ہے کہ جیسا کہ اس کا بہت ہی کوئی عزیز اور مقرب اس سے الوداع ہو رہا ہو، اور ان کا حال یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی، کچھ بھی انہوں نے روزہ نہیں رکھا، کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے، ساری وہ حدود توڑتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے قید میں۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شیطان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ شیطان کی قید کا یہاں سے بڑا بہترین یعنی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ان لوگوں سے کہ وہ روزے کے آخری دنوں میں اس طرح تڑپ کر اور بڑی بےتابی سے پوچھتے ہیں کبھی روزہ داروں سے کہ آج کتنا روزہ ہے۔ تو روزہ داروں سے تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہوتا ہے اور ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے، اور کبھی وہ چاند دیکھتے ہیں، کبھی عید کی تیاری کرتے ہیں، اور یہ اس لیے ان کی بےتابی ہوتی ہے کہ کب یہ رمضان شریف رخصت ہو اور کب ہم کھلے عام وہ کام کریں جو کل تک ہم چھپ کر کرتے تھے۔ اور ان کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے آخری دنوں میں، وہ شیطان کی سلاسل کی بڑی بہترین تعبیر ہوتی ہے کہ کس طرح شیطان کو بیڑیاں پہنا دی گئی، بہترین تعبیر ہوتی ہے کہ بڑے مضطرب، بڑے بے چین، اب اللہ کی تقویم کو تو وہ بدل نہیں سکتے۔ رمضان کے 29 یا 30 سے دن 25 اور 24 اور 20 تو وہ کر نہیں سکتے، لیکن مضطرب اور بے چین ہے جس طرح کہ ایک گیل میں پڑا ہوا آدمی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوا۔ وہ کہتے ہیں طالوت کہ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جو نہیں پیے گا وہ میرے گروہ میں سے ہوگا، ہاں اگر بہت ہی پیاس ستائے تو ایک چلو پی لیا جائے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُ، ہوا کیا، جب نہر پر سے گزرے تو سارے بےتابی سے ٹوٹ پڑے اس پانی پر، سوائے چند ایک آدمیوں کے سب نے پانی پی لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب پار اترے اس نہر سے پار اترے تو کیا ہوا، اب ان کے اندر چونکہ بے صبری کا مظاہرہ تو وہ کر چکے تھے، اب وہ کہنے لگے کہ جالوت کے ان لشکروں سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ صبر کا یہ روزے کی کیفیت اور سیلف کنٹرول انسان کے اندر کتنی زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہی لوگ جنہوں نے پانی پی لیا تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی پیاس ہی نہیں بجھتی تھی، پیے چلے جا رہے تھے اور پیاس نہیں بجھتی تھی، اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا جو تھوڑے سے افراد تھے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، اور دشمن سے مقابلہ کرنے کا ان کا عزم بڑا بیدار تھا۔
قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة من غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اب چونکہ وہ لوگ جو جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ تھوڑے رہ گئے تھے، جیسا کہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فشربوا منہ الا قلیل منہم، چند ایک کے سوا تھوڑی سی تعداد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا تھا. اب چونکہ جو جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اصل لڑنے کی ذمہ داری ان پر تھی اور ان کی تعداد تھوڑی تھی. انہوں نے اپنی جب یہ دیکھا کہ بہت سے تو بے وفا نکلے ہیں، اللہ کے حکم اور اللہ کے فرستادہ اس بادشاہ کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کر دی، تو انہوں نے گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اب کیا ہوگا، ہم تو تھوڑے سے رہ گئے ہیں. ان کو تو ملک نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری ٹیم سے ہی نکل جائیں گے. وہ کیا کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اللہ کے حکم سے کتنی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ چھوٹے گروہ نے بڑے گروہ پر غلبہ حاصل کر لیا. یعنی ہماری تعداد اگر کم رہ گئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کام ہوگا بإذن اللہ. اور بإذن اللہ ایسا کب یعنی کتنی مرتبہ ایسا تاریخ میں ہو چکا ہے. آگے فرما جا رہا ہے کہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. جنہوں نے صبر کیا تھا ان کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اب وہ دعا بھی کیے چلے جا رہے ہیں اور دعا میں جو چیز مانگ رہے ہیں وہ وہی چیز مانگ رہے ہیں جو جن کے پاس نہیں تھی. وہ ناکام اور خاسر ہو کر وہاں سے پلٹ رہے تھے اور وہ چیز مزید طلب کر رہے ہیں، تو وہ لوگ طلب کر رہے ہیں جنہوں نے وہاں پانی نہیں پیا تھا. اب کیا ہوتا ہے فہزمہم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دے دی. وہ تھوڑے سے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا انہوں نے شکست دے دی، کیونکہ باقیوں کے بارے میں تو طالوت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فمن شرب منہ فلیس منی، یہ تو میرے لشکر میں رہیں گے ہی نہیں، ان کو تو میں اپنے امراء رکھوں گا ہی نہیں. ان کو دشمن کو اللہ کے حکم سے انہوں نے شکست دی. وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. اور ہوا یہ کہ اس لشکر میں سے داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، کیونکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ انتہائی کم عمر تھے، بڑے جوش اور ولولے سے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا. جب جالوت کو قتل کیا تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیلی وہ جو اس گروہ میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ جس نے جالوت کو قتل کیا ہے یہ ہمارا حاکم بننے کا صحیح حقدار ہے، یہ صحیح اہل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو حکومت اور اقتدار بخش دیا، اس کو علم بھی دیا، اس کو حکمت بھی دی اور بھی جو کچھ چاہتا تھا وہ دیا. اب آگے جو ہے میں صرف ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنائے دیتا ہوں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے. تلک آیات اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں. نتلوہا علیکا، اے نبی جو ہم تجھ پر پڑھ کر سنا رہے ہیں تاکہ تجھے بھی پتہ چلے کہ تیری قوم جب ایسے ٹیسٹ میں پڑے گی تو اس نے کس چیز کا ثبوت دینا ہے. نتلو علیکا بالحق، نتلوہا علیکا بالحق، یہ ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. يا بني الإسلام هبوا للجهاد قد طغى في الأرض تيار الفساد. يا بني الإسلام هبوا للجهاد قد طغى في الأرض تيار الفساد. حطموا الكفر وقولوا للأعادي إننا جئنا لإنقاذ العباد.